اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، گویا آپ تمام انبیاء کے آخر ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں تمام انبیاء کا آخر میں ہوں اور تم تمام امتوں میں سے آخری امت ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود، اسی دوران ایک جھوٹے نبی نے، ایک جھوٹے آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے یمن کے اندر ایک آدمی جس کا نام اسود عنسی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ وہاں جا کر جب اسود عنسی نے دیکھا کہ یہ آدمی میرے نظام کو گڑبڑ کرے گا، میرے نظام میں جو ہے کام کو میرے کو خراب کرے گا، اس آدمی نے ایک بڑی آگ کی بھٹی تیار کی۔ تیار کرنے کے بعد حکم دیا کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈالا جائے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا۔ وہ جب وہاں سے نکلے ان کا ایک بال تک نہیں جلا۔ باہر نکلے تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابو مسلم خولانی زندہ ہیں اور آگ نے اس کو کچھ نہ کہا، معلوم ہوا ان کو کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹا دعوے دار ہے۔ پھر اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملک بدر کیا۔ عاشق تھا، دیوانہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس وجہ سے مدینے کا رخ کیا۔ آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس پر سوار ہوئے، آپ کی بیوی، 2 بچے، یہ 4 آدمی سوار ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف آئے۔ مسجد نبوی کے اندر ظہر کی نماز ہو چکی ہے، صحابہ گھروں کو جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ آپ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اونٹنی کو باہر باندھ کر اندر آئے، فرمایا السلام علیکم، یوں سلام کیا اور فوراً نماز شروع کی اور اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز کو شروع کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ ایک پرانا بڑے بالوں والا، پرانے کپڑوں والا ایک شخص ہے جو اللہ کے لیے نماز شروع کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ گئے، جا کر بیٹھے، جب دیکھتے رہے ان نے سلام پھیرا، کہا وعلیکم السلام، ہاں اے آدمی کہاں سے آئے ہو؟ مسافر ہو؟ ہاں میں یمن سے آیا ہوں۔ اچھا یمن سے آئے ہو؟ وہاں تو ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی کہنے لگے ہاں میں اسے جانتا ہوں، اس کا نام اسود عنسی تھا۔ فرمایا اچھا یہ بتا، وہاں پر ہمارا ایک ساتھی تھا جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا کہ جو معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیا تھا۔ فرمایا ہاں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اچھا اس اسود عنسی نے اس کو آگ میں ڈالا؟ ہاں اس کو آگ میں ڈالا، پھر وہ بچ نکلا، پھر علاقے والوں نے اسے ملک بدر کیا۔ اچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اس کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے۔ فرمایا عمر غلطی تو نہیں کر رہا؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے مجھے اس شخص کی زیارت کروائی
کہ جس کے ساتھ تو نے ابراہیم کا سا معاملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کے صدقے اپنے اس جان باز کو آگ سے بچایا۔ تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جس طرح وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر اچھی سلامتی والی اور ٹھنڈی بنی، اسی طرح یہ آگ حضرت ابو مسلم خولانی عبداللہ بن سوب پر بھی اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بنی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کے صدقے، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ابو مسلم خولانی کو اس آگ سے بچایا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو قرآن پاک کے اندر 100 مرتبہ بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر 210 مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا، صحابہ نے جانیں پیش کی اور تابعین رحمہ اللہ نے آگ کو سلامی کی، لیکن اس مسئلے کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ مسئلہ بڑے زوروں پر ہے۔ میرے دوستو، اپنا ایمان بچاؤ، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی جان کو بھی بچاؤ۔ ختم نبوت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ختم نبوت کے صدقے ہماری آخرت میں نجات فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔